جو آپ نے بات کی نا کہ آپ کوشش کرتے ہیں اور ہر بار کے کو یہ امپریشن دینا پڑتا ہے کہ دس از دا لاسٹ مارکا، اسی سے لڑنے کا عزم پیدا ہوتا ہے. وہ عزم پیدا ہوتا ہے تاکہ وہ جو کراؤڈ ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک اور راؤنڈ بھی آنا ہے. حکمت عملی یہی ہے. ٹھیک ہے مارکا کی. ٹھیک ہے، بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ لوگوں نے تھوڑا سا یہ بھی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ قادری صاحب نے تو بڑا اچھا کراؤڈ پول کر لیا، بڑا یہاں پہ مطلب اتنا کراؤڈ پول کر لیا، ایک بندے نے قادری صاحب آئے، انہوں نے جناب پورا اتنا کراؤڈ پول کیا، جو کچھ نکلا نہیں نکلا دیٹس سیپریٹ تھنگ، وہ آپ نے ایکسپلین کر دیا کیونکہ یہ جدوجہد ہے، مرحلہ وار جدوجہد، پروسیس آن گوئنگ پروسیس. اچھا ٹھیک ہے، ایگری. بٹ لوگوں کو امپریشن یہ آ رہا ہے کہ قادری صاحب آئیں گے، بلائیں گے اور پھر خود چلے جائیں گے، پھر کینیڈا چلے جائیں گے. اس پرسپشن کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس پرسپشن کا ہمیں کوئی نقصان نہیں. اچھا، اگر میں اس کو سمجھتا نا ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو میں کہیں باؤنڈ نہیں ہوں، میں یہیں بیٹھا رہتا. یاد رکھنے، اچھا سوال آپ نے کیا. میری لائف، میری ریسپانسبلٹیز، میری انگیجمنٹس ملٹی ڈائمینشنل ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اصل اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ صرف پالیٹکس کرتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں. انہوں نے زندگی میں کوئی 8 صفحے کا کتابچہ بھی نہیں لکھا، شاید میجورٹی میں لکھنے کی سکت بھی نہ ہو. 8 بہت زیادہ بول گیا. صفحے 8 زیادہ بول گیا. کوئی کتاب نہیں کسی کی. یعنی کتاب کیسے بات کریں آپ؟ 8 صفحات کی بات چھوڑ دیں. چلو، میرا مقصد ہے جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ صرف پالیٹکس کرتا ہے. اور اب پالیٹکس کے ساتھ، اور پالیٹکس کرتا ہے، پالیٹکس کا مقصد اس کا صرف اقتدار ہے. اور اقتدار کے ساتھ جڑ گیا ہے ایک جو حکمران ہے، ان کا جو طرز دیکھیں تو اس کے ساتھ کاروبار جڑ گیا ہے. تو ان کا صرف ایک کام ہے. اگر آپ ایک پولیٹیشین کو فارغ کر دیں، ڈسکوالیفائی کر دیں، اس کے پاس کرنے کا کام ہی کوئی نہیں، مکھیاں مارے گا بیٹھ کر. کیونکہ نہ وہ پڑھا لکھا ہے، نہ اس کے پاس آئیڈیالوجی ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ کتاب سے شغف ہے، نہ علم کی دنیا کا جینے رہنے والا ہے، واسطہ ہی کوئی نہیں. اور پھر باقی بہت سی چیزوں کو، زندگی کی جو اقدار ہوتی ہیں ان کا بھی آلموسٹ بہت سو نے خاتمہ کر دیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے مینٹین کیا ہوتا ہے جہاں تک پاسبل ہے. اس طرح تاجر ہے، اس کی زندگی صرف تجارت ہے. اس نے صبح جانا، رات دیر تک اپنی انڈسٹری چلانی، مارکیٹ میں بیٹھنا، تجارت کرنا. اس کی لائف کا اور کوئی ڈائمینشن نہیں ہے. لائر ہے، وکالت کرنی ہے. میں نے وکالت بھی کی ایک زمانے میں. اچھا، وکلاء کو پڑھانے سے پہلے میں خود پریکٹس کرتا رہا. میں نے اپنے کیریئر کی ابتدا وکالت سے کی ہے. ڈسٹرکٹ کورٹ جنگ میں میں نے بطور ایڈوکیٹ پریکٹس کی اچھا کئی سال تک. خیر، تو بتا یہ رہا تھا کہ وہ وکالت کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وکیل، اچھا باپ بھی نہیں ہو سکتا، ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو اب آپ ایک پروفیشن میں، آپ کو خود بھی اندازہ ہے کہ ایک سنگل ڈائمینشن موسٹلی ہوتا ہے لوگوں کا، دوسرا ڈائمینشن چلتا نہیں. اب میری زندگی کے ڈائمینشن ذرا ڈیفرنٹ ہے. تو مجھے اپنے ذمہ داریوں اور زندگی کی ذمہ داریوں کے اپنے دائروں کے حساب سے اپنی مصروفیات کو متعین کرنا پڑتا ہے. صرف پالیٹکس نہیں کرنی کہ میں بیٹھ جاؤں اور صرف پالیٹکس ہی کروں. ان میں کوئی ہے جنہوں نے دنیا کے 90 ملکوں میں تو چھوڑ دیں، کوئی 10 ملکوں میں بھی کوئی جا کے کام کیا ہو اور ان کا نیٹ ورک بنایا ہو، سماجی خدمات ہے جی کافی لوگ ہیں کہ 9 سے 10 ملکوں میں بھی ان کی پراپرٹیز ہیں. اچھا، پراپرٹیز ہیں. تو پراپرٹیز کا تو ہو سکتا ہے، وہ پراپرٹیز تو 9 سے زیادہ ملکوں میں بھی ہیں. وہ تو بے شک 50 ملکوں میں. بڑا مشکل کام ہے لیکن وہ بھی مینج کرنا مشکل کام ہے. لیکن اس کام کے لیے انہیں بیٹھنا یہاں پڑتا ہے، کیونکہ پیسہ لوٹ مار کے یہاں سے بھیجنا ہے، کمائی یہاں سے کر کے بھیجنی ہے. تو بیٹھنا زرخیز زمین ہے، لوٹ مار کے لیے زرخیز ہے. اب میں نے سنگل ہینڈیڈلی لائف کا آغاز کیا. یہ منہاج القرآن کا ایک پورا مرکز، آپ ایک چھوٹے سے ہیڈ کوارٹر، سیکریٹریٹ، اسٹیٹ سیکریٹریٹ کی طرح دیکھتے ہیں. آپ پاکستان کی کسی بھی سیاسی، مذہبی اور سماجی جماعت کا ایسا سیکریٹریٹ نہیں دیکھیں گے. محترمہ بے نظیر بھٹو آیا کرتی تھی یہاں، اسی صوفے پر جا بیٹھ کر مجھ سے انہوں نے ایک روز پورا 1 گھنٹہ استفسار ہی کیا، سوال ہی کرتی رہی مسلسل کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو اقتدار میں رہنے والی پارٹیز ہیں، MN ہیں، وزراء ہیں، یہ ہیں، ہم سے تو آج تک اپنا سیکریٹریٹ اتنا نہیں بن سکا، آپ نے اتنا عظیم الشان کیسے بنا؟ یعنی وہ حیرت میں تھی، خوشگوار حیرت میں تھی. تو اس سیکریٹریٹ کو دیکھیں، پھر اس میں آپ اس کی پوری ایک دنیا آباد ہے، پھر ایک یونیورسٹی بنی ہے، پھر اس میں سکولز ہیں، پھر ملک کے اندر
600 سے زائد ہائی سکولز ہیں، پھر کالجز ہیں یونیورسٹی کے ساتھ، پھر پرائمری سکولز ہیں، پھر آغوش ہیں، یتیموں کے ارینجمنٹس ہیں، پھر اسلامک سینٹرز ہیں، پھر سوشل ویلفیئر کا ایک نیٹ ورک ہے، پھر لائبریریاں ہیں، پھر دعوت کے مراکز ہیں. تو پاکستان بھر میں ہزار ہا کی تعداد میں ایک دینی، علمی، سماجی، رفاہی، جدید اور قدیم تمام قسم کی خدمات کا انسانی سطح پہ ایک نیٹ ورک بن گیا، ایک دنیا آباد کر دی. پھر اس کے ساتھ انہی مصروفیات کے اندر رہتے ہوئے میں نے پھر تصنیف ہوتا علمی کام کیا، پڑھاتا بھی رہا، عمر بھر پڑھایا بھی ہے، پھر لکھا ہے. آج اس وقت تک میری 1000 تصانیف میں نے مکمل کی ہیں. تو میں اگر بیٹھ کے صرف پالیٹکس کروں تو میں علم کی تو ایک پروڈکٹ بھی دنیا کو نہیں دے سکتا. میں فیل کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں، میں اگلے 1000 سال تک آنے والی نسلوں کے لیے علم کا سرمایہ بھی چھوڑ جاؤں، صرف اپنی زندگی کا کام نہ کروں، اگلی نسلوں کے لیے بھی کام ہو. 1000 تصانیف لکھی ہیں جن میں سے 500 چھپی ہوئی ہیں. اب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی زبانی کہہ دے، 500 مارکیٹ میں اویلیبل ہے. ابھی سیل سینٹر ہے، آپ جائیں، آپ دیکھیں اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں، اور وہ کوئی 50-60 مختلف سبجیکٹس میں، تفسیر میں ہے، حدیث میں ہے، اصول حدیث میں ہے، فقہ میں ہے، قانون میں ہے، تاریخ میں ہے، سیرت میں ہے، روحانیت میں ہے، معاشیات میں ہے، اقتصادیات میں ہے، کانسٹیٹیوشنل لا میں ہے، ایمبریالوجی میں ہے، سائیکالوجی میں ہے، کوسمولوجی میں ہے، ماڈرن سائنسز میں ہے، کمپیریٹو اسٹڈی ہے اسلام کے ساتھ. الغرض ماڈرن اور اینشنٹ، کلاسیکل اور اسلامک اور ماڈرن اور سائنٹیفک اور سوشل، بے شمار سبجیکٹس کے اوپر تصانیف ہیں جو پبلشڈ ہیں. پھر یہ کام کی. اب آپ دیکھیں کہ آدمی تدریسی کام بھی کر رہا ہو، انتظامی کام بھی کرے، ادارے بھی کریٹ کرے، تصانیف بھی بنائے، اور اتنی کتابیں بھی لکھے.